بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پپو، یہ دیکھیں فاطمہ کے لیے شرٹس لائی ہوں۔ اس کا کلر ڈے ہے کل اور کوئی ڈھنگ کا ڈریس ہی نہیں تھا۔ مجھے بہت فکر ہو رہی تھی لیکن یہ امی نے لے کر دی ہیں۔ عریشہ خوشی خوشی شاپنگ بیگ سے کپڑے نکال کر ساس کو دکھا رہی تھی۔ اچھے ہیں نا؟ اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں۔ ان کا لہجہ سپاٹ تھا، ناگواری کے تاثرات کو چھپاتا ہوا۔ عریشہ سمجھ تو گئی تھی لیکن فی الوقت شاپنگ کی خوشی میں اس کی طرف توجہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ یہ بدر کے شوز بھی ہیں، سیل لگی ہوئی تھی، کافی مناسب قیمت پر مل گئی ہیں سب چیزیں۔ اس نے ایک مشہور برانڈ شاپ کا ذکر کرتے ہوئے کہا۔ ساس کہنے لگی، اب جلدی سے کھانا بنا لو، بچے آنے والے ہوں گے اسکول سے۔ پھپھو کو شاپنگ کی تفصیلات سے زیادہ بچوں کے آنے میں دلچسپی تھی، لیکن عریشہ کچھ اور سوچے بیٹھی تھی۔ سالن بنا ہوا ہے پھپھو، شام کو احسن کے لیے کچھ بنا لوں گی۔ قدرے بے فکری سے اب وہ چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ بچوں کے لیے تازہ مزیدار سی چیزیں بنا لو، ان کی پسند کی، خوش ہو جائیں گے۔ کل کا سالن اور روٹی بڑے تو کھا لیں گے لیکن بچوں کے لیے تو سزا ہی ہے۔ عریشہ پچھلے کچھ سالوں سے الگ رہ کر آزادی کی عادی ہو گئی تھی۔ اب ساس ایک بار پھر اس کے پاس رہنے کے لیے آ گئی تھی۔ ان کی یہ روک ٹوک، نصیحت اور مشورے اسے کسی وقت بے حد کھٹکتے تھے اور کسی موقع پر ان کی کوئی ہدایت بے حد کام آئی تھی۔ ایسے موقع پہ اسے بے حد خوشی بھی ہوتی تھی۔ ساس بہو کی اگر کسی بات پر نہیں بنتی تو ایسے بھی بہت سارے معاملات تھے جن میں دونوں کا اتفاق ہو جاتا تھا۔ وہ ایک دوسرے کی بات سنا بھی کرتی تھی اور وقت آنے پر ایک دوسرے کو سمجھا بھی لیا کرتی تھی۔ بدگمانی، طنز، منافقت سے آپس کے رشتے کو تلخ نہیں بناتی تھی، بلکہ الجھی ہوئی گرہ کو تھوڑی محنت کر کے سلجھا لیتی تھی۔ اس سے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت قائم تھی۔ عریشہ کی ساس شاہدہ بیگم پچھلے چند سال سے بڑے بیٹے کے پاس کراچی میں مقیم تھی۔ اب کچھ عرصے پہلے وہ اپنی فیملی کے ساتھ یورپ شفٹ ہو گئی تو وہ اپنے چھوٹے بیٹے کے پاس واپس لاہور چلی آئیں۔ وہیں اپنا گھر، وہی معاملات۔ بچے اب بڑے ہو چکے تھے، اسکول جاتے تھے۔ شاہدہ بیگم کی لاڈلی بھتیجی اور پیاری بہو کے ساتھ خوب بنتی تھی۔ جہاں وہ اس کے اخلاق، مروت اور سگڑاپے پر خوش تھیں، وہیں انہیں عریشہ کے کچھ کاموں پر اعتراض اور تشویش بھی تھی۔ انہیں آئے ہوئے 4 ماہ ہو گئے تھے۔ اس دوران انہوں نے محسوس کیا کہ عریشہ بے شک سگڑ ہے، گھر کے کاموں میں بھی طاق ہے، لیکن بعض جگہوں پر وہ بے جا فضول خرچی کر کے اپنے لیے خود ہی تنگی کا سامان پیدا کر لیتی ہے۔ قریب ہی میکہ تھا، ہر دوسرے دن وہاں کے چکر اور پھر وہاں سے شاپنگ کے لیے نکل جانا۔ اگر اپنے پیسے برباد نہیں کرتی تو ماں کے پلے سے خرچ کر کے سامان اٹھائے گھر چلی آتی تھی۔ آج بھی بچوں کے اسکول جانے کے بعد گھر کے کچھ کام نپٹا کر گئی تھی، وہاں سے اپنی امی کے ساتھ مارکیٹ اور اب گھر واپس بچوں کی شاپنگ کے ساتھ آئی تھی۔ شاہدہ بیگم کو اس بات پر سخت اعتراض تھا۔ وہ ان عورتوں میں سے نہ تھی جو اس بات پر خوش رہتی کہ بہو میکے سے لا کر گھر بھرتی رہے اور ان کی بیٹوں کی کمائی میں سے خرچ نہ ہو۔ انہوں نے بہت محنت سے اپنے بچوں کو پالا تھا، اپنی اولاد کے لیے ایسی آسائشوں کے حق میں نہ تھی جو بعد میں آلام کا باعث بنے۔ اب جب عریشہ آ چکی تو انہوں نے اسے سمجھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ عریشہ شاپنگ بیگ کمرے میں رکھنے جا چکی تھی۔ واپس آ کر وہ بھی بیٹھی ہی تھی کہ انہوں نے کہہ دیا، وہ کباب رکھے ہوئے ہیں بچوں کے لیے، برگر بنا دو، کیچپ اور مایونیز ڈال کر، خوش ہو جائیں گے۔ ہائے پھپھو، دو چیزیں بنیں گی، اس طرح تو بجٹ آؤٹ ہو جائے گا۔ کباب تو مہمانوں کے لیے رکھے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، برکت کی دعا کیا کرو۔ اچھا بھلا تو ہو رہا ہے گزارا، سلیقے سے چلو گی تو کچھ آؤٹ نہیں ہوگا۔ کہا پھپھو، ابھی یہ شاپنگ امی نے کروا دی ہے، میں تو شکر کیا، بے فکر ہو گئی تھی ورنہ سب کچھ خود لینا پڑتا تو آخر میں بہت مشکل ہو جاتی، بجٹ دیکھ کر چلنا پڑتا ہے۔ پھپھو کو یہ بات بہت ناگوار محسوس ہوئی۔ اتنا کم تو نہیں کماتا میرا بیٹا کہ تمہیں یوں ماں سے لے کر گزارا کرنا پڑے۔ میں جب سے آئی ہوں تمہیں سمجھائے چلے جا رہی ہوں، اس طریقے سے سمجھداری سے خرچ کرو، لیکن کچھ فائدہ نہیں کہنے کا۔ انہوں نے ناراضگی سے کہا، آپ مہنگائی تو دیکھیں پھپھو، میں نے کون سی فضول خرچی کر دی ہے جو آپ خفا ہو رہی ہیں؟ یہ سب آج امی نے لے کر دیا ہے، میں نے خود نہیں لیا، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ عریشہ ان کی غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابھی تک اس کی امی نے لے کر دیا ہے کی تکرار
जारी थी। क्यों लिया है माँ से? कोई ख़ास वजह है इसकी? कोई ईद, सालगिरह, खुशी का मौका है? किस वजह से माँ ने ये तोहफ़े दिए हैं बताओ। इनके अल्फाज सख्त मगर लहजा नरम था। मेरी अम्मी क्या मुझे वैसे नहीं दे सकती पुप्पो? इसमें हिसाब किताब कैसा? अरीशा सदमे में बोली थी कि पुप्पो ने किस कदर अजीब बात की है। माँ से लेने पर एतराज़ क्यों भला? अरीशा, मैं तुम्हें एक बात समझाऊं, कोई नसीहत करूं तो इसे गलत ना समझना बेटा। मेरी कोई बेटी नहीं है और बहुओं को ही बेटी समझा है मैंने। फिर तुम तो मेरे भाई की औलाद हो। इनका लहजा नरम से नरम होता जा रहा था। अरीशा को एकदम फ़िक्र लाहक हुई थी। ये आखिर बात क्या है? अजीब किस्म के एतराज़ और अजीब तर बात है। क्या बात है पुप्पो? मुझसे कोई गलती हो गई है? बताएं ना प्लीज़। वो फ़िक्रमंदी से बोली थी। अपने शौहर की कमाई से घर चलाओ बेटा, रब इसमें बरकत देगा। माँ के घर पर तुम्हारा लाख हक सही, लेकिन यूँ रोज़ रोज़ माँ से लेना भाभीयों के दिल में तुम्हारे लिए नफ़रत के बीज बो देगा। और इन्हीं बातों की वजह से माँ के बाद लड़की को मेके में खुश दिली से बुलाने वाला कोई नहीं होता। ये क्या बात हुई पुप्पो? इसने कदरे नासमझी से इन्हें देखा था, जैसे बात इसकी समझ से बाहर थी। लेकिन पुप्पो की बात अभी जारी थी। जो माएँ हर वक्त ब्याही हुई बेटियों के लिए माल और चीज़ें जमा करने में लगी रहती हैं, इनके दिल बहुओं के लिए तंग हो जाते हैं। फिर एक दूसरे के लिए दिल में जगह नहीं रहती। ऐसी माएँ अच्छी नानियाँ तो बन जाती हैं, मगर दादियाँ बहुत ज़ालिम होती हैं, बच्चों में फ़र्क रखती हैं। पहले बेटी के लिए, बाद में नवासे नवासियों के लिए फ़िक्रमंद रहती हैं। क्या फ़ायदा ऐसी फ़िक्र का जो दिल में नफ़रत पैदा कर दे? अगर वो दोनों तरफ मोहब्बत बाँटें तो आइंदा भी इनकी औलादें खुश और मुतमिन रहें ना। यही असल बात है। तुम लो अपनी माँ से फरमाइश भी करो, मगर ईद पे जैसे हर घर की रवायत है वैसे। लेकिन हर वक्त इसके लेन देन से बचो। दूसरों के हकूक़ मार कर अपना घर मत भरो। बेहतर यही है दूसरों के हक़ इनको लेने दो। तुम अपनी हिस्से पर शुक्र करो, मेरे बेटे की कमाई पर गुजारा करो। जितना रिज़्क़ तुम्हारे नसीब में है तुम्हारे घर तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर यूं ज़ोर ज़बरदस्ती से माँ के घर से पैसे लाकर अपने घर की गरीबी ख़त्म करने का जतन करोगी तो ये और बढ़ेगी, क्योंकि ये गरीबी नहीं, तुम्हारे दिल की हिर्स है जो ख़त्म नहीं होती। वो अपनी बात पूरी करने के बाद इसे देख ही रही थी। अरीशा बेहद गुमसुम हो गई थी। पुप्पो, इस हवाले से तो मैंने कभी नहीं सोचा। मेरा तो ख़्याल था कि अम्मी के घर पर मेरा हक़ है। पहले नहीं सोचा तो अब सोचो बेटा। मानती हूँ तुम्हारा हक़ है, लेकिन सिर्फ़ तुम्हारा हक़ नहीं, और भी हक़दार हैं। इन्हें इनका हक़ लेने दो। बेटियों के हवाले से माएँ बहुत जज्बाती होती हैं, बहुओं की हक़ तलफ़ी करने में वार महसूस नहीं करती। लेकिन अगर बेटियां तुम जैसी समझदार हों तो माँओं को इन गलतियों से बचा लेंगी। मुझे यकीन है कि तुम मेरी बात पर गौर करोगी। मैं अब वज़ू कर लूँ, तुम रोटियां बना लो, बच्चे बस पहुँचने वाले होंगे। वो उठकर वज़ू करने चल दी और अरीशा के अंदर सोच का एक दरबार हो रहा था। और इसी के साथ आज की ये हमारी कहानी अपने अख्ताम को पहुंची। कहानी सुनने का बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे चैनल की हर अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।